ایک جوان بچہ جب اس طرح روڈ پہ لاوارثوں کی طرح گر کر تڑپ کر مر جاتا ہے اور کسی کو اس کا کوئی پین نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ نواز شریف کی فیملی سے نہیں تھا، وہ شہباز شریف کا کچھ نہیں لگتا تھا، وہ ہمارے سرفراز بگٹی کے گھر کا بچہ نہیں تھا، وہ ہماری راہیلہ درانی کی فیملی کا بچہ نہیں تھا، وہ ہمارے کسی ایم این اے کسی ایم پی اے کا بچہ نہیں تھا، اس لیے اس کا خون گیا، اس لیے اس کو آج دفنا دیا گیا، اس کا جنازہ پڑھ دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چیپٹر کلوز۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کب تک کرتے رہیں گے؟ 30 سیٹس کی بسوں میں آپ 80 اسٹوڈنٹس کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونس کر ان کو گھروں کے لیے بھجواتے ہیں، آپ اندھے ہیں؟ میرا نام روزینہ خلجی ہے، میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے سیکرٹری عرفات کاکڑ، اور ان کے ساتھ پی ایس ایف کے سیکرٹری محمد فہیم۔ ہم آج کے دن یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک بہت ہی مس انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو کل ہمارے ایک بچے کے ساتھ ہوا، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، اس کے ریزنز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، اور اس پہ فردر دیکھنے کے لیے کہ فیوچر میں ہمارے لیڈرز اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں اور ہمارے بچوں کی پروٹیکشن کو کس طریقے سے انشور کرتے ہیں۔ کل کی ڈیٹ میں 1 جولائی کو شام 5:10 پر بیوٹمز کی اسٹوڈنٹس بس ایک 30 سیٹس والی کیپیسٹی کی بس کے اندر 75 اسٹوڈنٹس کو سوار کر کے چھٹی کے ٹائم وہ بچوں کو گھر کے لیے ڈراپ کرنے کے لیے نکلتی ہے۔ کل کی ڈیٹ کا ٹیمپریچر آپ سب کو یاد ہوگا 35 سے اوپر تھا۔ اتنی شدید گرمی میں ایک کنجسٹڈ بس کے اندر جب آپ 75 بچوں کو سوار کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو، تو اندر سفوکیشن کی وجہ سے، شدید گرمی کی وجہ سے، کیونکہ اتنی ساری سیٹس اویلیبل نہیں تھی، زیادہ تر اسٹوڈنٹس کھڑے تھے، ایک بچے کو سانس آنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کا سر چکرا رہا ہے اور وہ گرنے لگتا ہے۔ ایک دوسرا بچہ جو بیچارہ آلریڈی آدھا بس سے باہر ہے، لٹک رہا ہے، وہ اس اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے ساتھی کو سپورٹ کرنے کے لیے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو بچہ فینٹ ہو رہا ہے وہ سر کے بل روڈ پہ جا کے گر جاتا ہے، اور جو بچہ اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ سلپ ہو جاتا ہے۔ جو بچہ سر کے بل گر گیا، انفارچونیٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ شہید ہو گیا، یا میں کہوں گی کہ اس کا مرڈر ہو گیا، اور اس کو بچانے والا بچہ بھی، اس کی زندگی تھی، الحمدللہ بچ گیا، ورنہ اس کی لائف بھی اتنی ہی رسک پہ تھی، اس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا تھا۔ اب جب بیوٹمز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ وہ بچہ جب اس کا جنازہ ہاسپٹل تک پہنچایا گیا اور ڈاکٹرز نے کنفرم کر دیا کہ وہ بچہ شہید ہو چکا ہے، اس کے پیرنٹس کو اس کے فرینڈس نے آلریڈی انفارم کیا ہوا تھا، وہ وہاں پہ پہنچ گئے، اور پولیس نے اپنی بنیادی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ جنازہ بچے کے حوالے کر دیا۔ یعنی والدین نے ایک ہنستا مسکراتا، ایک صحت مند بیٹا صبح یونیورسٹی بھیجا، اور شام کو ایک پتھیٹک، ایک نالائق اور ایک ناقص نظام چلانے والی انتظامیہ نے وہ جنازہ پیرنٹس کے حوالے کر کے کہا کہ ہم اپنی نالائقی کی وجہ سے آپ کے بچوں کو حفاظت دینے سے محروم ہیں، یہ اپنے بچے کی لاش اٹھا۔ یہاں پہ میرا کوشچن یہ بنتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن پالیسی کہاں ہے؟ کیوں ہماری یوتھ اتنی رسک پہ ہے کہ 30 سیٹس کی بسوں میں آپ 80 اسٹوڈنٹس کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونس کر ان کو گھروں کے لیے بھجواتے ہیں؟ آپ اندھے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ کو سینس نہیں ہے کہ یہ جوان بچے بس میں کھڑے ہو کر اتنی سپیڈ میں موو کرتے ہوئے جب جا رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بار بار یہ بچے سلپ ہوئے، بار بار یہ بچے گرے، اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب ایک بچے کی موت بھی ہو گئی۔ اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ انتظامیہ نے اس پہ کوئی گلٹ فیل کیا؟ گورنمنٹ نے اس پہ کوئی گلٹ فیل کیا؟ کسی نے اس والدین یا اس بچے کے درد کو اپنا درد سمجھ کر اس پہ کوئی بات کی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لاشیں اٹھانے کی، دفنانے کی، 1-2 دن ماتم کرنے کی اور پھر بھول جانے کی عادت۔ لیکن یہاں پہ میں یہ ایشو ریز کرنے آئی ہوں کہ یہ ہمارا بچہ تھا، یہ ہمارا خون تھا، یہ ہماری ایک یوتھ تھی، 22 سال کی محنت کا نتیجہ،
آپ کا ایک جوان بچہ جب اس طرح روڈ پہ لاوارثوں کی طرح گر کر تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے اور کسی کو اس کا کوئی پین نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ نواز شریف کی فیملی سے نہیں تھا، وہ شہباز شریف کا کچھ نہیں لگتا تھا، وہ ہمارے سرفراز بگٹی کے گھر کا بچہ نہیں تھا، وہ ہماری راہیلہ درانی کی فیملی کا بچہ نہیں تھا، وہ ہمارے کسی ایم این اے کسی ایم پی اے کا بچہ نہیں تھا، اس لیے اس کا خون گیا، اس لیے اس کو آج دفنا دیا گیا، اس کا جنازہ پڑھ دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چیپٹر کلوز۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کب تک کرتے رہیں گے؟ کون جا کے یونیورسٹی کی انتظامیہ کا گریبان پکڑے گا کہ 30 سیٹس کے بس کے اندر 80 بچہ سوار کر کے کون سے قانون کے تحت آپ بھیجتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ؟ لوگ اپنے بچے پیدا کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوس کر بڑا کرتے ہیں، محنت مزدوری کر کے ان کو کچھ بننے کے لیے آپ کے پاس اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ ان کی جانوں کے ساتھ کھیلیں۔ آپ اس طرح والدین کی محبتوں کا، ان کی محنتوں کا مذاق بنائیں۔ مطلب یہ جتنے میرے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی لائف رسک پہ ہے، اور کس کی وجہ سے رسک پہ؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اور اس سے زیادہ مزید دکھ کی اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا یہ اسٹوڈنٹ جس نے اس نالائکی، اس ناقص سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی کہ اسٹوڈنٹس کو بسیں دیں، اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس بچے کو اٹھا کے آپ سسپینڈ کر دیتے ہو۔ کتنے لوگوں کے منہ بند کرو گے؟ کتنے لوگوں کو ڈراؤ گے؟ کتنے لوگوں کو چپ کراؤ گے؟ یہ نفرت اور یہ سوچ پلتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، اور آپ کے سامنے ہمارے جیسے بہت سے لوگ آ کر سوال کرتے رہیں گے۔ اس لیے پلیز اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے کسی کو سسپینڈ نہ کریں۔ اپنی نالائکی کو ڈھکنے کے لیے یہ کہانیاں ہمیں مت سنائیں کہ اسٹوڈنٹس ہماری بات نہیں سنتے، منع کرنے کے باوجود کھڑکی میں کھڑے ہوتے ہیں، دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں اور سلپ ہو کے گر جاتے ہیں۔ جب آپ 30 کی کیپیسٹی کے اندر 80 کا بچہ ٹھون سکتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے سانس لینے کے لیے اس بندے نے کھڑکی یا دروازے کے پاس جانا ہے۔ سینس کی بات۔ تو کل کی جو بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے ہم اس کو اتنے آرام سے اگنور نہیں کریں گے۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہم سو رہے ہیں، ابھی تک ہم اسی کلچر کو لے کے چلیں گے کہ مر گئے، اٹھا لیے، دفنا دیے گئے، ایک دو دن سوشل میڈیا پہ ہم نے ماتم کر لیا، اس کے بعد ہم اس کو بھول گئے، نہیں، وہ بچہ سمجھے میرا بچہ تھا۔ اور میں اس ذات کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں ساری رات اس تکلیف سے نہیں سو سکی کہ بچوں کی لائف اتنے رسک پہ ہے، وہ بھی ایک ایجوکیشن سسٹم کے ہاتھوں۔ کہاں ہے ہمارا گورنر جو یونیورسٹیز کی ریسپانسبلٹی لیتا ہے؟ کتنی دفعہ آپ لوگ کے پاس ایم پی ایز اور ایم این ایز آئے اور آپ سے پوچھا کہ بیٹا آپ لوگ کی کیا پرابلمس؟ بہت بڑے بڑے فیسٹیول آپ کرواتے ہیں، لٹریسی فیسٹیول، فلانا فیسٹیول، اس کے آخر میں ریزلٹ کیا ہے؟ وہ فیسٹیول سے آپ یہ سیکھتے ہیں کہ 30 سیٹس کی بس کے اندر 80 بچوں کو ٹھونس کے آپ بھیجا کرو۔ This was the result of the festival you were doing. So please، اور اینڈ میں یہاں پہ میں ریکویسٹ کروں گی ہماری عوام سے، لوگوں سے، کہ خدا کے لیے جاگ جائیں، بھیک مت مانگے بھائی، یہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں، ہم محنت سے کماتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سے 10,000 چیزوں کے مد میں ٹیکس کاٹے جاتے ہیں، وہ ٹیکس کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ کیوں میرے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ 40 50 گاڑیوں کا اسکواڈ لے کے پھرتے ہیں، جب میرے اسٹوڈنٹس بھیڑ بکریوں کی طرح بسوں کے اندر گھسا کر گھروں میں بھیجے جاتے ہیں؟ کوئی حق نہیں ہے آپ لوگوں کو اپنی گاڑیوں میں میرے ٹیکس کے پیسوں کا پیٹرول یوز کرنے کا، عیاشیاں کرنے کا، جب آپ میرے بچوں کو اس طرح سے مار رہے، جب میرے بچے آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے مر رہے، قتل ہو رہے ہیں، آپ اپنی گاڑیوں میں میرے پیسوں سے فیول ڈالنا بند کریں۔ اگر آپ اپنی جیب سے افورڈ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ہمارے ٹیکس کے پیسے ہم اپنے بچوں کی امپرومنٹ کے لیے چاہتے ہیں۔ ہمارا جتنا پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ہمارے لوگوں کی ڈیولپمنٹ، ہمارے لوگوں کی بھلائی کے لیے، ہمارے لوگوں کی صحت کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ہم آپ کی یہ جو ہر دوسرے دن کی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، یہ بلز پے کرنے کی ذمہ دار ہم نہیں۔ یہ جو آپ ایک بندہ نکلتا ہے اس کے ساتھ 8 10 گاڑیاں روڈ پہ نکلتی ہے، اس کا پیٹرول بھرنے کے ذمہ دار ہم نہیں۔ آپ کو ایک سے زیادہ گاڑیاں چلانے کا حق بالکل بھی نہیں ہے جب آپ میرے بچے کو ایک بس نہیں پرووائڈ کر سکتے۔ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز میں ان کو کیا دے رہے ہیں؟ موت، دھکے،
भेड़ बकरियों की तरह एक बस के अंदर ठूंसना, आपको क्या लगता है अभी तक वही आपका स्टोन एज का कल्चर आ रहा है और कोई आपके डर के मारे उठेगा नहीं? बहुत से लोग उठ रहे हैं। हमारे बाद वाली जो ये जनरेशन जी आ रही है ना, वो आपको सिखा के रहेगी कि करप्शन के अगेंस्ट फाइट क्या होती है, अपने राइट्स के लिए लड़ना क्या होता है। हम जो टैक्स पे कर रहे हैं ना, काइंडली उसको हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। उस टैक्स को अपनी अयाशियों के लिए, अपनी दावतों के लिए और अपनी फैमिलीज को फैसिलिटेट के लिए इस्तेमाल ना करें। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या इस 80 की क्राउड में कोई एमपी एमएलए का बच्चा था? कोई ऐसी बड़ी डेजिग्नेशन वाले का बच्चा था? जाए जरा विजिट करके आए कैसी कैसी गाड़ियों में घूमते हैं, और वो गाड़ियां किसके पैसों से चलती हैं। हम अपने बच्चों के साथ इतना जुल्म, इतनी ज्यादती कब तक बर्दाश्त करेंगे? इस मामले को इस तरह दफा करने की जरूरत नहीं है कि कोई एमपी और एमएनए गए जख्मी बच्चे के साथ हॉस्पिटल में खड़े होकर 2 मिनट की वीडियो बना ली एंड यू आर डन। नो, यू आर नॉट डन। You still have to investigate. You still have to go to the depth of this. You still have to check your policies, your SOPs. आप स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन पॉलिसीज क्या दे रहे हैं? मेरी बच्ची ब्यूटम्स में है, वो सेफ नहीं है। मैं कैसे उसको ऐसी बस में बिठा सकती हूँ जहां पर वो